السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ انفال کی آیات 61 سے 69، 61 to 69 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیات 61 سے 63 میں معلوم ہوتا ہے کہ بین الاقوامی معاملات اور تعلقات میں ہماری پالیسی بزدلانہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کے بھروسے پر بہادرانہ اور دلیر ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے بھرپور تیاری اور جنگ کا حکم ہوا تھا۔ یہاں اس کا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں دشمن مرغوب ہو کر صلح کی پیشکش کریں گے۔ دشمن جب بھی گفتگوئے مصالحت کی خواہش ظاہر کرے، بے تکلف اس کے لیے تیار ہو جاؤ اور صلح کے لیے ہاتھ بڑھانے سے اس بنا پر انکار نہ کرو کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ صلح نہیں کرنا چاہتا، بلکہ غداری کا ارادہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صلح کے لیے بڑھنے والے ہاتھ کے جواب میں ہاتھ بڑھاؤ، اس سے تمہاری اخلاقی برتری ثابت ہوگی، اور عین ممکن ہے کہ اس طرح وہ ایمان لانے کی سوچیں اور حلقہ بگوش اسلام ہو جائے، اور لڑائی کے لیے اٹھنے والے ہاتھ کو اپنی زور قوت بازو سے توڑ کر پھینک دو، تاکہ کوئی غدار قوم تمہیں نرم چارہ سمجھنے کی جرت نہ کرے۔ اس ضمن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دلایا گیا کہ اگر یہ معاندین کوئی مصالحانہ رویہ اختیار کریں تو آپ مصالحے سے گریز نہ کریں۔ اگر اس مصالحت کے پردے میں انہوں نے کوئی چال چلی تو آپ کے لیے اللہ مددگار کافی ہے، جس نے بدر میں تھوڑے سے مسلمانوں کو فتح دی اور وہ اب بھی تمہارے ساتھ ہے۔ آگے آیت 64 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی مدد کافی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھوڑے مومن ہیں ان کے لیے بھی اللہ کی مدد کافی ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں پہ من کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ عطف ہے۔ حسبک کے کا پر عبارت اس طرح بنے گی، یعنی حسبک اللہ و حسب من اتبعک من المومنین، یعنی تیری مدد کے لیے اللہ کافی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھوڑے مومن ہیں ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ بعض لوگوں نے من کا عطف لفظ اللہ پر کیا ہے، جس کے معنی یہ بنتے کہ تیرے لیے اللہ کافی ہے اور مومنوں کی یہ جماعت کافی۔ یہ ترجمہ اس لیے غلط ہے کہ کفایت کرنے والا تو صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اکثر سلف اور خلف کے نزدیک مطلب یہ ہے کہ اے نبی، اللہ تجھ کو اور تیرے ساتھیوں کو کافی ہے۔ یہ درست ترجمہ ہے، اور تیرے لیے اور مومنوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ آیت کریمہ 65 اور 66 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ مومنوں کو جنگ پر ابھاریں، اور ایک مومن 10 کافروں کے مقابلے میں نہ بھاگے۔ 10 بھی اس کے سامنے آ جائیں تو
10 کے مقابلے میں ایک مومن بھی اگر کھڑا ہے تو وہ وہاں سے نہ بھاگے، اللہ تعالیٰ اس کو فتح دے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو 10 کے مقابلے میں 1 اور 200 کے مقابلے میں 20 کے ڈٹ جانا واجب ہو گیا اور فرار حرام ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے 10 آدمی کفار کے 100 آدمیوں پر بھاری ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل طاقت دلوں کی طاقت ہوتی ہے، دلوں کی طاقت ہوتی ہے، نہ کہ محض گنتی کی۔ جو لوگ تمہارے مقابل ہیں وہ محض کھوکھلے دل والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 66 نازل ہوئی، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اس حکم میں تخفیف کر دی، اور 200 کے مقابلے میں 100 اور 2000 کے مقابلے میں 1000 کا ڈٹ جانا واجب ہو گیا اور فرار ناجائز ہو گیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ پہلی آیت دوسری آیت کے ذریعے منسوخ ہو گئی، اور بعض نے لکھا ہے کہ منسوخ تو نہیں ہوئی بلکہ اس کے حکم میں تخفیف کر دی گئی۔ ان آیات کا تعلق 67 سے 69 جو آیات ہیں، ان کا تعلق غزوہ بدر کے بعد کے حالات سے ہے۔ اس جنگ میں 70 کافر مارے گئے اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، قتل کیا جائے یا فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اس لیے اس سے پہلے چونکہ سورہ محمد نازل ہوئی تھی جس میں جنگی قیدیوں سے فدیہ لینے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن وہ مشروط اجازت تھی، دشمن کی طاقت کو اچھی طرح کچل دینے سے۔ مومنوں پر اس خطاب کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں نبی کے مشن کو سمجھنا چاہیے۔ نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ فدیے اور انعام وصول کرے، بلکہ نبی کا مشن کفر کی طاقت کو توڑ دینا ہے۔ فدیہ لینے اور قیدی بنانے پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی بھی اسی وجہ سے تھی۔ تو یہ تھیں آج کی چند آیات دورہ قرآن کے ہمارے پروگرام کے سلسلے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور اس کے ساتھ ایک مختصر پیغام کے ساتھ کہ اگر آپ ان آیات کا تفصیلی مطالعہ اور اس کے اوپر مکمل دروس سننا چاہیں تو ہمارے کسی بھی قریبی حلقے میں جوائن کریں۔ ہر مسجد کے گرد تقریباً ہمارے حلقے موجود ہیں، آپ وہاں جوائن کریں اور آپ کو انشاءاللہ ہر ہفتے وہاں ایک درس ملے گا جس میں آپ جو ہے بھرپور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔